جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت ہے۔ اور اسی طرح یہ جو حدیث کا ایک ٹکڑا پڑا ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ سفر بہت ہی اہمیت کا حامل سفر ہے، اور اس کو معجزہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے، ان معجزوں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ بھی تھا۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا یا اس سے بھی اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک اسے معراج کہتے ہیں۔ اور یہ سفر ایسا عجیب و غریب ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے قلیل وقت میں اتنا لمبا سفر کہ کہاں سے چلے۔ مسجد حرام سے چلے مدینہ منورہ، مدین، بیت اللحم، طور سینا سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، اور وہاں سے پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین کی منزلیں طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے جہاں تک اللہ تعالیٰ لے گیا۔ تو اس عجیب و غریب سفر کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ وہ اس سفر کا انکار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب ہے جو آپ نے بیان کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کا رد کیا ہے، اور رد اس آیت کے ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع کیا ہے سبحان کے لفظ سے۔ اگر قرآن کے سمندر میں غوطہ لگا کے اس لفظ کی تشریح کو پڑھا جائے، سمجھا جائے کہ اس کا مفہوم ہے کیا، تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ سبحان کا معنی جو کیا جاتا ہے وہ ہے پاک ہے، لیکن گہرائی سے اگر اس کے مفہوم کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو سبحان ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے انسان اور تمام کائنات اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اس کے غلبہ کامل کا اعتراف کرے، اور اس بات کا اعلان کر دے کہ میں عاجز ہوں، وہ غالب ہے۔ اور سبحان اس ذات کو کہتے ہیں
جہاں انسان کیا پوری کائنات کی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے، اس مقام سے اس کی طاقت اور غلبہ شروع ہوتا ہے، اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس قدر فصیح بلیغ الفاظ کو استعمال کر کے انسان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ انسان اس سفر کے آغاز میں بھی تجھے تعجب نہیں ہونا چاہیے، اور اس سفر کی انتہا سے بھی تجھے تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تیری نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری نظر اس سبحان پہ ہونی چاہیے جس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں جہاں بھی سبحان کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ میرے بندو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اور تمہیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ جہاں تمہاری اور پوری کائنات کی طاقت اور غلبہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ پہلے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے، اور سکھلانے کے بعد پھر فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے دے دیا ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے پاس علم نہیں۔ اے اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، علم تو وہ ہے جو تیرا علم ہے، حکمت وہ ہے جو تیری حکمت ہے، ہمارے پاس نہ وہ علم ہے نہ وہ حکمت ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا ہے۔ یہاں بھی فرشتوں نے اپنی عجز کا اظہار کیا ہے سبحانہ کے لفظ سے، اور اللہ کی طاقت کا اعتراف کیا ہے، اللہ کی قوت کا اعتراف کیا ہے۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام کا واقعہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنی قوم سے ناراض ہوئے اور وہاں سے آ گئے، جس جگہ جانے کا ارادہ تھا وہاں ایک دریا عبور کر کے جانا پڑتا تھا،
جب آپ دریا کے کنارے پہ پہنچے تو ملا نے آپ کو نیک صورت نیک سیرت سمجھتے ہوئے کشتی میں سوار کر لیا، لیکن آپ سمندر پار نہ کر سکے۔ یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکنا پڑا۔ جب دریا میں پھینکا گیا تو مچھلی نے نگل لیا، تو وہاں اب یونس علیہ السلام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہاں تیرے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا، سب عاجز ہے، میں بھی عاجز ہوں، دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ سب عاجز ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یعنی جب مچھلی والا اپنی قوم سے غصے ہو کے ناراض ہو کے وہاں سے چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب وہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، نہ خود وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو وہاں کیا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ یہاں ان اندھیروں میں کوئی ایسی طاقت نہیں، سب عاجز ہیں، لیکن اے میرے اللہ تو عاجز نہیں، تیری طاقت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب عاجز آ جاتے ہیں۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو میری مدد فرما، تیرے سوا یہاں میرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اپنے ساتھ اپنی قوم کے کچھ لوگ لے کے گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے وعدے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ ہم کلام ہونے کے بعد دل میں اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو کہنے لگے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے، میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں تو پہاڑ کو دیکھنا، اگر تو پہاڑ کو دیکھ کے وہ تجلی تو نے برداشت کر لی، ہو سکتا ہے پھر تو مجھے دیکھ لے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی
تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فوراً اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنی عاجزی کا، اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرتا ہوں۔ اے اللہ میں نے جو تجھ سے مطالبہ کیا تھا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس طرح کا سوال نہیں کروں گا۔ میں تیری ذات پہ ایمان لانے والا ہوں اور میں تیری طاقت کا، تیری قوت کا، تیرے غلبے کا میں اعتراف کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح جب ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اتنی بڑی سواری کو مسخر کر لیتے، اپنے تابع کر لیتے، اپنے کام میں لے آتے۔ اب ہاتھی کو زیر کرنا، ہاتھی کے اوپر سواری کرنا، یہ سواری کس نے کروائی ہے؟ اللہ نے۔ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، کیا ایک انسان اس کو قابو میں کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں میں انسان کا غلبہ ظاہر کر دیا ہے، انسان کو ان تمام چیزوں پر غالب کر دیا ہے، اور انسان ان سے کام لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، جب سواری پہ سوار ہونے لگے تو تو کم از کم اپنی عاجز ہونے کا اور میرے غالب ہونے کا اقرار کر لیا کر۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ جب انسان مر کے مٹی ہو جائے گا تو اسے زندہ کرنے والا کون ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے کم عقل ہیں کہ یہ مثالیں بیان کرتے ہیں اور اپنی تخلیق کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے میں یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں میں زندگی کون پیدا کرے گا جب کہ یہ بسیدہ ہو جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اپنے غلبے کو ظاہر کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً؟ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے آخر میں
پھر اللہ تعالیٰ اسی سبحان کا ہی تذکرہ کرتے ہیں. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اے انسانوں، تم سب عاجز ہو اور اپنے عزت کا اعتراف کر لو. غالب کون ہے؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے نقص سے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، ہر چیز کا جو مالک ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ اے لوگوں، اس بات کا اقرار کر لو کہ تم عاجز ہو، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں. اور اللہ تعالی کی قوت کا اعتراف کر لو. اللہ تعالی تمام طاقتوروں سے طاقتور ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے اور واقعہ بعد میں بیان کیا ہے. کیا انسان ذرا اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تیرا معاملہ کس ذات کے ساتھ ہے. یہ کون سی ذات ہے جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے پہلے آسمان، ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین کی منزلیں طے کرتے ہوئے جہاں تک میں نے لے جانا چاہا وہاں میں لے گیا. اور پھر اس میں عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. عبد کا معنی ہوتا ہے روح اور جسم کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے کوئی خواب کا معاملہ نہیں، بلکہ آپ روح بما جسم جاگنے کی حالت میں یہ سارا سفر آپ نے کیا ہے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یعنی یہ جو روایت ہے جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، 25 صحابہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 3 آدمیوں کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا، تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے بھی 3 ہی تھے، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ان میں سے کون ہے جس کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں. تو دوسرے نے جواب دیا کہ یہ جو درمیان والا ہے یہ خوبصورت ہے، یہی وہ شخص ہے. تو اتنا کہہ کے وہ چلے گئے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے میرے گھر سے مجھے اٹھایا، دوسرے دن کی بات ہے کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا اور فرشتے آئے، انہوں نے چھت کو پھاڑا، دروازے سے مجھے نہیں نکالا بلکہ چھت پھاڑ کے وہاں سے نکالا گیا. ابتدا میں ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ سفر معمولی سفر نہیں. بیت اللہ میں لے گئے، وہاں لٹایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر ایک سونے کے تھال میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی، وہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے سینے میں بھر دی. میری جو دیدیں تھی
उनमें उनको भर दिया और फिर वहीं रख के सिलाई कर दी गई। फिर मेरे सामने एक बुराक पेश किया गया, मुझे उसके ऊपर सवार होने का हुक्म हुआ। तो जब मैं सवार होने लगा तो वो बिकने लगा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके कान में ये बात कही कि ऐ बुराक, तुझे मालूम नहीं कि ये इमामुल अंबिया है और इन जैसा सवार आज तक तेरे ऊपर सवार नहीं हुआ। तो आप फरमाते हैं कि मेरा नाम सुनते ही उस बुराक के पसीने छूट गए, इतना खौफ तारी हो गया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत और आपका दबदबा उसके दिल में इस कदर असर कर गया कि उसके पसीने छूट गए। सफर शुरू हुआ। रास्ते में दाईं तरफ से आवाज देने वाले ने आवाज दी, बाईं तरफ से आवाज देने वाले ने आवाज दी। एक खूबसूरत बनाव श्रृंगार किए हुए औरत को मुझे अपनी तरफ बुलाना चाहती थी। मैंने किसी की बात को ना सुना और जब मैं आगे गया तो मैंने जिब्राईल से पूछा, क्या जिब्राईल ये कौन थे? तूने बताया कि पहला बुलाने वाला वो यहूदियों का दाई था, दूसरा बुलाने वाला ईसाइयों का दाई था, और वो जो औरत बनाव श्रृंगार किए हुए आपने देखी थी वो औरत वो थी, वो दुनिया थी। अगर आप इन तीनों में से किसी की तरफ मुतवज्जे हो जाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, यानी यहूदी हो जाती, ईसाई हो जाती, दुनिया की तरफ मैल हो जाती। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में यहूदो नसारा से दोस्ती करने से मना किया और दुनिया में इस कदर मुनहमिक हो जाने से भी मना किया कि इंसान दुनिया में पढ़ के अल्लाह को भूल जाए। ये तीनों चीजें खतरनाक हैं। तो इस वाक़या मिराज में एक तो सबक यह भी मिलता है कि इंसान को अपना दीन बचाने के लिए हर वक्त मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। और दूसरा, इस सफर में अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको दिया वो नमाज है और इस बात का ऐलान है क्या मेरे बंदो, अगर तुम शिरक से बचते रहे, तुमने शिरक ना किया हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। और सूरह बकरा की आखिरी आयतें दी ये तोहफे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तोहफा दिया? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी आपने नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में जो पेश किया वो यही तौहीद थी। ऐ अल्लाह, हर किस्म की इबादत वो तेरे लिए है। अत्तहियात, कौली बातें, माली बातें, बदनी बातें सब तेरे लिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? ये सब कुछ अल्लाह के लिए रखी है। ये रजब का महीना है, 22 रजब को क्या होता है? मुसलमान क्या करते हैं? कुंडे भरते हैं और इमाम जाफर के नाम की नजरों न्याज देते हैं। और मकसद ये होता है कि अगर हम ये नजरों न्याज देंगे तो दुनिया की परेशानियों से हम महफूज रहेंगे। अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम तो इस सफर में हमें यह तलकीन करते हैं कि ऐ लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारा उठना बैठना,
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह के लिए होना चाहिए। और हमारे मुसलमान ये सब कुछ इमाम जाफर के लिए करते हैं। और फिर हकीकत जो है वो इमाम जाफर रहमहुल्लाह का तो इस रजब के साथ, भाई रजब के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं। असल में ये अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का दिन है, और दुश्मनान सहाबा उनकी वफात की खुशी में ये सब कुछ करके सुन्नियों को भी इसमें शरीक करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अकायद को भी बचाओ, अपने अमाल को दुरुस्त रखो, और देखना कहीं ऐसे अमाल करके सहाबा के साथ बुग़्ज़ न कर बैठना, सहाबा की दुश्मनी मूड न ले लेना, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी न कर बैठना, अल्लाह के साथ शिरक न कर बैठना। ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे।